تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون ہے؟ ہمارے نبی ہے نا. ہمارے نبی کا کیا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، کس کی دعوت؟ اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. کس کی؟ چونکہ لوگ بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بہت سارے ان کے معبود تھے، انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ سارے جو باطل خداؤں کو تم نے بنا رکھا ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، ان کی عبادت کرنا درست نہیں ہے. اگر عبادت صرف کسی کی کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی. بولو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی کسی کی عبادت جائز درست نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ دعوت دیا، کفار و مشرکین مکہ کے کفار کو، تو وہ سب کے سب آپ کے مخالف ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جس دھرم کو، جس دین کو ہمارے آبا و اجداد شروع سے مانتے آ رہے ہیں، تم اس دین سے ہم کو پھیرنا چاہتے ہو، اس دین سے ہم کو الگ کرنا چاہتے ہو. حالانکہ ہمارے آبا و اجداد پرکھا پنیا جی کا کہا تھا نا اپنے یہاں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پرکھا لوگ یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، تم آج ہم کو اس سے منع کر رہے ہو. تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم ہرگز، اور صرف انکار نہیں بلکہ کفار و مشرکین نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت تکلیفیں دی. کیا دی؟ ستانا شروع کیا، بہت ظلم و ستم ڈھانے لگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو ان کو انہوں نے کفار و مشرکین نے ستانا شروع کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، ہمارے دین سے ہم کو پھیرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کیا ہے، کفار و مشرکین نے ستانا شروع کیا. جب ستانا شروع کیا اور جب برداشت سے باہر ہو گیا، مسلمانوں کا مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا، اور حد کی بات یہ کہ ان کافروں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا. کیا؟ معاذ اللہ. انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، تاکہ دین کا کام، جو یہ دین اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو جب ہم ان کو ختم کر دیں گے تو پھر ان کا تبلیغ، ان کا اپنی دین کی طرف دعوت دینا سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. کہنے کا مطلب تھا کہ نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بانسری. معاذ اللہ. تو انہوں نے قتل کا ارادہ کیا. ایک ابو جہل نام کر کے رہا. کیا رہا؟ بہت بڑا خبیث انسان تھا ابو جہل. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ایک جگہ دار الندوہ نام کر کے. جب مکہ میں، عرب میں کوئی اس وقت کسی کو بات چیت کرنی ہوتی تھی تو ایک گھر بنا ہوا تھا دار الندوہ نام کر کے. جیسے کہ آج اپنے یہاں پنچایت بھون ہوتے، جانا تو پنچایت بھون میں جب اپنے یہاں کوئی بات ہوتی ہے تو پردھان وغیرہ جاتے ہیں، وہیں پنچایت بھون میں بات کرتے ہیں نا، لوگوں کو اکٹھا کر کے. تو ایسے ہی اس دور میں دار الندوہ تھا. تو ابو جہل نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا، لوگوں میں نے تم سب کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تم لوگ جان رہے ہو کہ ہمارے مابین، ہمارے درمیان ایک جادوگر آیا ہے. کیا ہے؟ معاذ اللہ. کس کو جادوگر بتایا؟ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بتا رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ ہمارے دین، ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہمیں پھیرنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. لہٰذا اس معاملہ کو کیسے سلجھایا جائے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ محمد کو شہر بدر کر دیا جائے، ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے. معاذ اللہ.
किसी ने कहा कि इनको आग में डाल दिया जाए जैसा कि इब्राहिम को डाला गया था, किसी ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए। तो ये मंसूबा उसके जहन में आ गया। जब किसी ने कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए इनको, तो अब ये मंसूबा उसके जहन में आ गया। चूंकि इससे पहले भी लोग कत्ल कर चुके थे नबियों को, कई नबियों को इनके हमनवाओं ने और इनके जैसे लोगों ने कई नबियों को कत्ल किया था, जैसे कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम को, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह। तो इन्होंने दीन की तबलीग करने की वजह से नबियों को कत्ल कर दिया था। तो इन्होंने भी यही प्लानिंग की, ये इरादा किया कि मोहम्मद को भी कत्ल कर दिया जाए ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, ना ये रहेंगे ना इनके दीन की तबलीग होगी। अबू जहल ने ऐलान किया कि जो शख्स मोहम्मद का सर कलम करेगा, माअज़ल्लाह बोलो, जो शख्स मोहम्मद को कत्ल करेगा मैं उसको 100 ऊंट दूंगा। कितना ऊंट? वहाँ रेगिस्तान अरब में ज्यादातर ऊंट होते हैं ना, तो ऊंट की बड़ी कीमत होती है, तो उधर के लोग ज्यादातर ऊंट को तरजीह देते हैं। जब 100 ऊंटों की लालच उसने दी तो एक शख्स निकला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादा से। किसके इरादा से? कत्ल के इरादा से। उसका नाम सुराका इब्ने मलिक था। क्या था? सुराका इब्ने मलिक था। वो कत्ल के इरादे से निकला। और कब कत्ल के इरादे से निकला? उसी वक्त, थोड़ा पीछे चलो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया और गारे सौर में, जो वाक़या अभी पढ़ने जा रही है किताब में, गारे सौर में आपने क़याम फरमाया, तो उस वक्त आपके साथ कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। कौन थे? अन्हु थे। तो वहां जब आप पहुंचे तो गारे सौर के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जाकर के देखा तो तमाम गर्द गुबार और तमाम कचड़े भरे पड़े हुए थे। वहां रहना इस हालत में सही नहीं था, कोई भी जानवर आकर के तकलीफ पहुंचा सकता था। तो आपने जा करके उसको गार को साफ किया। और गार के अंदर चूंकि दीवारों में इधर उधर गार जो था उसके अंदर सुराखें थी, छेद है ना, तो उसको आपने अपने कपड़ों से फाड़ फाड़ करके अपना कपड़ा, ये मोहब्बत है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े फाड़ करके गारे सौर के जो सुराख थे अपने कपड़ों को फाड़ करके उन सुराखों को बंद किया ताकि कोई जानवर बाहर से आकर के हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने अपने कपड़े फाड़ करके उन सुराखों को भर दिया। लेकिन सारे सुराख बंद हो गए, एक सुराख बाकी रह गया, कपड़ा भी खत्म हो गया, कपड़ा भी नहीं बचा, कोई ऐसा सामान वहां मौजूद नहीं जिससे उस सुराख को बंद किया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि अपना अंगूठा उस सुराख में लगा लिया। किसका अंगूठा? पैर का अंगूठा। और पैर का अंगूठा लगा करके आप बैठ गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप अंदर तशरीफ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ ले गए और अपने सर को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानू, जानू किसको कहते हैं? ये वाला है ना, जानू, इसी तरीके से बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उनके जानू पर अपने सर मुबारक को रख करके क्या करने लगे? आराम फरमाने लगे। आपकी आंख लग गई, नींद आ गई आपको, आप सो गए। अब एक सांप जो है इसमें उस गार में बहुत दिन से रहा करता था, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले सिर्फ इंसान भी नहीं है, इंसान ही नहीं है, बल्कि कौन है? जानवर भी चाहने वाले हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जानवर भी है, पेड़ पौधे भी है, चरिंदो परिंद भी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो पेड़ पौधे आप पर दुरूद सलाम भेजा करते थे, पहाड़ आप पर दुरूद भेजा करते थे। एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे थे, सहाबा आपके साथ थे, तो दुरूद सलाम पढ़ने की आवाज आई। दुरूद सलाम पढ़ने की जब आवाज आई, और दुरूद सलाम कौन पढ़ रहा है कोई नजर नहीं आ रहा था कि पढ़ने वाला कौन है। आवाज तो आ रही है लेकिन पढ़ कौन रहा है ये पता नहीं चल रहा था।
صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر اس جنگل اور بیابان میں کون درود پڑھ رہا ہے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے پڑھنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو کیا؟ احد کا پہاڑ، ایک پہاڑ وہاں موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی یہ پہاڑ ہے جو ہم پر درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہیں چاہتے ہیں بلکہ جانور بھی، چرند و پرند بھی چاہتے ہیں، پیڑ پودے بھی، پہاڑ بھی چاہتے ہیں اور آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو وہ سانپ جو ہے اس غار میں رہا کرتا تھا، کیوں؟ اسے پتا تھا کہ ایک دن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم یہاں تشریف لائیں گے اور ہم ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، کیونکہ وہ جانور ہے، سانپ ہے، تکلیف پہنچانے والا جانور ہے نا۔ اب عام حالت میں تو ایسے نہیں جا سکتا کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، ظاہر سی بات ہے وہ رجعی ہے تو وہ کے جان کے خطرہ بنے ہی ہے، لوگ مار دیں گے نا اس کو۔ سانپ ہے کوئی دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ وہ زیارت کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے لوگ اسے مار دیتے، تو وہ کبھی ملنے کے لیے نہیں گیا، حالانکہ وہ دیدار کرنا چاہتا تھا، مشتاق تھا، لیکن وہاں رہتا تھا۔ اب وہ دل میں یہ سوچ رکھا ہوا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائیں گے تو ہم یہیں پر ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، لیکن اتفاقاً اس دن وہ کہیں گیا ہوا تھا، ہے نا، کھانے پینے کے لیے کہیں گیا رہا ہوگا، ٹہلنے گھومنے کے لیے۔ ادھر دیکھو، سیدھا بات سنو غور سے، یہ واقعہ سب کچھ ذہن میں ہونا چاہیے، کبھی بھی کسی سے میں پوچھ سکتا ہوں۔ تو اسی میں رہتا تھا، لیکن اتفاقاً اس دن وہ کہیں گیا ہوا تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو کیا دیکھا کہ سارے سوراخ بند ہو چکے ہیں، اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ اندر جائے تو کیسے جائے؟ نہیں جا سکتا نا، لیکن دیکھا کہ ایک سوراخ ہے جس سے جایا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ جب اس سوراخ کے پاس جا کر کے اس نے دیکھا تو اس میں بھی انگوٹھا لگا ہوا ہے۔ اب اس نے کیا کام کیا کہ انگوٹھے کو کاٹ لیا، انگوٹھے پر اس نے ڈس لیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کو جب سانپ نے ڈسا تو سانپ کے ڈسنے پر تکلیف ہوتی ہے نا، بسا اوقات انسان مر بھی جاتا ہے، زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، لیکن وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے، سانپ نے کاٹا ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا نہیں رہے ہیں، آپ کے نیند میں خلل نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم آپ کو جگاتے ہیں تو پھر آپ کے نیند میں خلل آ جائے گی۔ یہ کیا تھی؟ یہ محبت تھی کہ سانپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا ہے، لیکن آپ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگا رہے ہیں کیونکہ آپ کی نیند میں خلل آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ خلل آ جائے گی، آپ بیدار ہو جائیں گے۔ لیکن جب درد اور زیادہ بڑھ گیا تو اب برداشت جب باہر ہو گیا، نہیں برداشت کر سکتے، تو اب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور آنسو جو ہے ٹپکنے لگے۔ کیا ہونے لگے؟ ٹپکنے لگے، اور ایک آنسو ٹپک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایسے سوئے ہوئے تھے نا، زانوں پر ان کے سر رکھ کر کے، تو اب یہاں سے اگر آنسو گرے گا تو یہی تو آئے گا، تو اب آنسو گرا آنکھ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر، کہاں رخسار؟ رخسار کس کو کہتے ہیں؟ گال کو، اس پر گرا۔ آپ بیدار ہوئے، دیکھا کہ صدیق رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے اس جگہ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر لگایا، تو آپ کا درد فوراً دور ہو گیا، ختم ہو گیا، کچھ اثر باقی نہ رہا، سانپ کے کاٹنے کا کچھ اثر باقی نہ رہا۔ کیا پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن، لعاب دہن کا کیا مطلب؟ تھوک شریف، اگر وہ کہیں لگ جائے چوٹ کی جگہ پر
یا کسی چیز کے کاٹنے کی جگہ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اتنی تاثیر ہے کہ فوراً کا فوراً درد دور ہو جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. کیا پتا چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اس قدر تھی کہ آپ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں، اس غرض سے، اس نیت سے کہ آپ کے نیند میں خلل نہ آ جائے. یہ محبت ہوتی ہے. چلو اب پھر اسی جگہ پر آ جاتے ہیں کہ جہاں پر سے ہم نے اس بات کو شروع کیا تھا. کیا کہ کافروں نے کیا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور ابو جہل نے 100 اونٹوں کا انعام اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد کو قتل کرے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا. کس میں دوں گا؟ انعام میں دوں گا. تو سراقہ نامی ایک شخص نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نکل پڑا کہ کہیں بھی ملیں گے ہم ان کو جان سے مار دیں گے. دیکھا ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں. وہ قریب پہنچا، اس نے سمجھ لیا کہ اب میں انہیں قتل کر سکتا ہوں اور ابو جہل کا انعام مجھے مل سکتا ہے. لیکن جیسے وہ قتل کے ارادے سے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زمین میں اس کے گھوڑا سمیت اندر دھسا دیا. کہاں دھسا دیا؟ اندر دھسا دیا. جب صرف گردن باقی رہ گیا، چہرہ اس کا، تو اس نے گڑگڑانے لگا، رونے لگا، یا رسول اللہ ہمیں بچا لیجیے، ہم آپ کا پیچھا نہیں کریں گے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہے نا، رحم کرنے والے ہیں، تو آپ نے رحم کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو باہر زمین سے نکال دیا. لیکن پھر اس کی نیت، چونکہ 100 اونٹوں کا سوال تھا نا، 100 اونٹ کی لالچ تھی، اس نے پھر دوبارہ جو ہے کوشش کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر وہ زمین میں گھوڑا سمیت دھس گیا. پھر وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر کر دیا. لیکن لالچ چونکہ 100 اونٹوں کی ہے، تیسری بار بھی وہ کوشش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے بد دعا کی اور وہ زمین میں دھس گیا. لیکن اب تیسری بار وہ پھر گڑگڑانے لگا، معافی تلافی کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد سے اس نے توبہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ جتنے لوگ آپ کے قتل کے ارادہ سے نکل چکے ہیں میں ان سبوں کو روکوں گا اور آپ کے پاس نہیں آنے دوں گا. اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. انہوں نے سراقہ ابن ملک نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے. تو بہت ساری تکلیف اور مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور آپ کے صحابہ نے جو آپ پر اسلام ایمان لائے تھے، تب جا کر کے اسلام ہم تک کے پہنچا ہے. بڑا آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بہت مصیبتیں لوگوں نے اٹھائی ہے، بہت تکلیفیں جھیلی ہے، تب جا کر کے آج ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم لوگ بھی نہ جانے کیا ہوتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور ہمارے اسلاف کا ہم پر کروڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت ساری مصیبتیں جھیل کر کے اسلام کو دنیا میں پھیلایا اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سبق سمجھ لیے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت. چلو آگے پڑھو اب.